صدف نعیم کو اپنی جو مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے وہ سہولیات نہیں دی گئیں جو شاید مجھے اور آپ کو دی جاتی ہیں، تو اس سلسلے میں جو ایکسپیکٹیشن ایک رہتی ہے کہ جی آپ فٹافٹ خبر لے آئیں، عمران خان صاحب کا انٹرویو کر لیں، جیسے بھی ہے خود سے لفٹ لے کے آپ کر لیں، تو اس کے اندر ہمیں کیا اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے، ایویلیویشن کرنی چاہیے کہ میڈیا ہاؤسز نے جو ایک ریس لگائی ہوئی ہے اس کے اندر ہمارے رپورٹرز کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ پیشہ ایسا ہے کہ اس میں رسک آف لائف ہوتا ہے، اور بڑے بڑے اچھے جو چینلز ہیں، حتیٰ کہ CNN BBC، اس کے لوگ بھی بیچارے مارے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے رسک لینا پڑتا ہے، آپ کو بھاگنا پڑتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے، دھکے کھانے پڑتے ہیں، کراؤڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹریفک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صدف نعیم کے پاس تو بیچاری کے پاس ریسورسز نہیں تھے، اس کے پاس کنوینس نہیں تھی، یہ تو پیدل کنٹینر کے ساتھ چل رہی تھی. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ سینسٹیوٹی ہونی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی ایکسیس دینی چاہیے انہیں جرنلسٹوں کو، ان کے پیشے کا تقاضا ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے ایکسیس کی، لیکن ان کو جب روکا جاتا ہے، ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے. اسی طرح جو مالکان ہیں ان کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ کم از کم سب کی لائف انشورنس کروائیں جتنے بھی ورکر ہیں، اور دوسرا ان کی ٹریننگ کی جائے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے. سہیل صاحب، یہ میں نے بہت دفعہ آپ کو کہتے ہوئے سنا ہے، مگر اتنے سال ہو گئے جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے، کیا وجہ ہے کہ مالکان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے یا کہ یہ ایک پریکٹس نہیں بن پائی؟ دیکھیں منیزہ، جب دہشت گردی کے خلاف جنگ کی رپورٹنگ ہو رہی تھی تو اس وقت کچھ اس سلسلے میں پیش رفت ہوئی تھی. اس وقت کچھ ٹریننگ بھی دی گئی تھیں، کچھ فیسلٹیز بھی لائے تھے، کوئی سامان بھی لائے تھے جس میں لائف پروٹیکٹنگ جو انسٹرومنٹس تھے وہ موجود تھے. لیکن پھر جب سے وہ دہشت گردی تھوڑی ریسیڈ ہوئی ہے، تھوڑی پیچھے چلی گئی ہے، تو وہ چیزیں پھر بھول گئے ہیں. لیکن یہ تو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کو ٹرین کرنا چاہیے، جب بھی کوئی جائے جی کوریج کے لیے اس کو یہ ساری حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ کرنے چاہیے. جی